اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ ویکینڈ اچھا گزرا؟ آپ کی ریڈنگ ہو گئی؟ کون سی حدیث اچھی لگی؟ ساری اچھی لگی؟ چلے کوئی ایک بتا دیں. میرا ایک کوشچن تھا استاد جی. توبہ سے ریلیٹڈ کوئی حدیث ہے کہ پوری اگر ہو رہی ہے، میں نے توبہ اللہ اگر قبول کر رہے ہیں تو اس کی کوئی حدیث ہے کہ از دیر اینی سائن کہ اللہ از ایکسیپٹنگ یور توبہ؟ کسی حدیث میں تو سائن نہیں بتایا گیا، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو نیکیوں کی پھر توفیق ہو جاتی ہے. یعنی اس کی توبہ کا مطلب ہوتا ہے نا پلٹ آنا، واپس آ جانا. یعنی وہ غلط طریقے سے اب واپس آ کے اب اس نے اپنا ٹریک بدل لیا ہے اور اب وہ نیک کاموں کی طرف راغب ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی معافی ہو گئی ہے، اسی لیے اب وہ اچھا بن گیا، اچھے کام کرنے لگا. استاد جی پچھلی کلاس ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی. جہاں اس میں آپ نے جہاد بن نفس کے بارے میں کہا تھا، تو جہاد بن نفس کی قوت کیسے حاصل کریں، یا یہ کہ اس کے طریقے کون سے ہیں، اور کیا نفس پر مکمل قابو پانا ممکن ہے؟ یہ تو پورا ایک سبجیکٹ ہے، یہ سوال نہیں ہے، پورا ایک سبجیکٹ ہے. اور اس کے اوپر الگ سے لیکچر ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر میں اس طرف چلی گئی تو پھر مشکل ہو جی جائے گا. انشاءاللہ کسی دن استاد یہ جی رہنمائی انشاءاللہ کریں گے. آپ لکھ کے مجھے ٹیکسٹ کر دیجئے پورے کویسچنس، تاکہ اس کو سارے کا پھر احاطہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آج ہم انشاءاللہ کتاب الجہاد کی جو آیات ہیں ان کی کچھ مختصر وضاحت کریں گے. سب سے پہلی آیت ہے قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. مشرکین عرب کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے مہینے عزت و احترام والے تھے: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. لیکن وہ اپنی اغراض کی خاطر یعنی کچھ فائدوں کی خاطر ان مہینوں میں رد و بدل کر دیتے اور 4 مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے، لیکن اپنے اصل وقت پر نہیں. اس کی تفصیل آپ سورۃ التوبہ میں پڑھ چکے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اور پھر اسی کے آخر میں
یہ آیت آتی ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ بے شک یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن چونکہ مشرکین اس کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ حرمت والے مہینوں کو حلال کر کے ان میں تم سے جنگ کرتے ہیں، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ذوالقعدہ میں لڑنے پہ تیار ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے انہوں نے حرم کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا تھا اور پھر واپس اندر آنے سے روک دیا، یعنی عمرہ کرنے سے بھی روک دیا۔ تو یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں رکھا، اس لیے تم بھی ان سے تمام مہینوں میں انکلوڈنگ حرمت والے مہینے ان سے لڑ سکتے ہو، جنگ کر سکتے ہو، یعنی جس طرح وہ تم سے ہر حال میں ہر جگہ اور تمام مہینوں میں لڑتے ہیں تم بھی ویسا ہی کر سکتے ہو۔ سورۃ البقرہ میں آتا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس لڑائی نہ کرو، منع ہے نا حرم میں لڑائی کرنا، جب تک کہ وہ خود تم سے اس میں نہ لڑیں، ٹھیک ہے، یعنی تم نے وہاں لڑائی نہیں ڈالنی۔ پھر اگر وہ تم سے حدود حرم میں لڑیں تو پھر کیا کرو؟ اگر وہ تم سے لڑ رہے ہیں تو تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ گے؟ نہیں، تم بھی ان سے لڑو۔ ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے دفاعی جنگ کو، یعنی اپنا دفاع کرو، چاہے حرمت والی جگہ ہو چاہے حرمت والے مہینے ہوں، اگر تم سے کوئی لڑ رہا ہے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم واپس اس کا بدلہ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر حرم میں جہاد نہیں کیا الا یہ کہ دوسروں کی طرف سے جنگ مسلط کر دی جائے، ورنہ اشہر الحرم یعنی حرام مہینے شروع ہوتے ہی آپ رک جاتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، یعنی تقوی والوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اور اس تقوی کا حکم کہاں دیا جا رہا ہے؟ کس موقع پہ تقوی کرو؟ میدان جنگ میں بھی، جنگ کے موقع پر بھی، یعنی ہر سچویشن میں تقوی کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی، کیونکہ جنگ کا موقع ایک غیظ و غضب کا موقع ہوتا ہے نا، ایک عداوت، دشمنی، نفرت کا موقع ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی تم نے عدل سے کام لینا ہے۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جانا۔ یعنی جنگ کے بھی کچھ اصول و ضوابط، قواعد ہیں، اس میں بھی تم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں احکامات ملے ہیں، ہدایات ملی ہیں، اس کے مطابق کرو گے، اور یہ تقوی ہوگا۔ اور اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تقوی اصل میں بچ بچ کے احتیاط کی زندگی بسر کرنا ہے، ہر معاملے میں، صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں احتیاط، کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے، چاہے کوئی اپنا ہو یا غیر ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، تو کیا کرنا ہے؟ احتیاط والی زندگی اختیار کرنی ہے، یعنی دنیا کے فتنوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، ایک کوشس اپروچ اختیار کرنا۔ اس دنیا میں انسان کو مختلف چیزیں ٹیمپٹ کرتی ہیں، ترغیب دیتی ہیں، اور چھوٹے بڑے بہت سے فتنے پائے جاتے ہیں ہمارے آس پاس۔ تو تقوی، متقی انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کانشیس رہتا ہے، کوشش رہتا ہے، محتاط رہتا ہے، اور وہ بچتے بچاتے اپنا رستہ نکالتا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر ایک سنجیدگی ہو، سیریسنس ہو، اور اپنا حساب کرنے کی صلاحیت، اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ سے خود پوچھے کہ میں کہاں غلط ہوں، کیونکہ ہمیں دوسروں کی غلطیاں تو بہت آسانی سے نظر آتی ہیں لیکن اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔
تو جو شخص اس معاملے میں سنجیدہ ہوگا، اور سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ آخرت کا معاملہ ہے نا، ہمیشہ کی زندگی کا، اس کو تو نہیں داؤ پہ لگا سکتے اللہ کی نافرمانیاں کر کے. تو پھر انسان سنجیدہ بھی ہو، اپنا محاسبہ بھی کرے، اور اگر کوئی اس کی غلطی اس کو بتائے تو اس کو ایکسیپٹ بھی کرے. ٹھیک ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید تقویٰ کسی ظاہری وضاقتہ کا نام ہے، خاص لباس پہن لینا. ٹھیک ہے، وہ بھی شاعر میں سے ہوتا ہے، لیکن صرف لباس اور صرف ایک خاص حلیہ بنا لینے کا نام تقویٰ نہیں. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. یس. التقویٰ ہا ہونا ویثیر الی صدرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ یہ بات فرمائی تھی. تو جو شخص بھی گہرائی کے ساتھ معاملات کو دیکھتا ہے وہ تقویٰ اختیار کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو چونکہ مسلسل دیکھتا ہے، وہ ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا، ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، ہمارے ظاہری حلیے کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ ہم کس سوچ، کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں جو مشکل پیدا ہو گئی ہے، ہم عموماً ریالٹی میں نہیں ہوتے. ہم بہت سی چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ریالٹی کو نہیں دیکھتے، صرف اپنی پرسیپشن کو سامنے رکھتے ہیں. تو ایک پرسیپشن ہوتی ہے اور ایک ریالٹی ہوتی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک صرف آپ کی پرسیپشن کا مطلب آپ نے کس طرح چیز کو پرسیو کیا ہے، لیا ہے، ادراک کیا اس کا. آپ کس طرح کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیکھنے کا اینگل ہی ٹھیک نہ ہو، تو آپ کا پرسیپشن ہی ٹھیک نہ ہو، تو اور ریالٹی اس کے بالکل برعکس ہو. کوئی مثال دیں گے؟ ہاں جی. ہاں، جیسے سراب ہے، دور سے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، اس کی ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. بالکل اسی طرح کسی انسان کے بارے میں آپ کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی. مثلاً کیسے ہم رائے قائم کرتے ہیں؟ کوئی شخص آپ کو آ کے کہتا ہے فلاں بڑا جھوٹا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا چلو بہت شکریہ تم نے مجھے بتا دیا، میں اس سے بہت محتاط رہوں گی. اب آپ کی پرسیپشن بن گئی اس شخص کے بارے میں کیا؟ یہ جھوٹا، حالانکہ ریالٹی میں ان ریئل از ناٹ اے لائر. تو ہمیں پھر تقویٰ کیا کہتا ہے یہاں پر اس سچویشن میں ریئل لائف سچویشن آپ کو بتا رہی ہوں نا. یہاں تقویٰ کیا کہتا ہے ہمارا؟ کیا کریں؟ جی یس، سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں. یعنی کوئی آ کے آپ کو ایسی بلا وجہ کسی کی شکایت لگا دیتا ہے اور آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اب اس کی چھوٹی سی مثال دوں گی. ایک خبر مشہور کر دی گئی آج سے کوئی 60-70 سال پہلے کہہ لیں، جب کہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا اتنا، کہ آرمسٹرانگ جو چاند پہ گیا تھا وہ ایجپٹ گیا جامعہ ازہر، اور وہاں اس نے اذان سنی تو وہ بہت متاثر ہوا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا. اس خبر کو لے کر ہر کوئی اتنا خوش ہوا اور ہر کوئی اتنا متاثر ہوا، جمعے کے خطبوں میں اس کا ذکر ہونے لگا. تو ایک اسکالر تھے، انہوں نے وہاں لکھ دیا آرمسٹرانگ کا جو آفس تھا کہ یہ خبر آپ کے بارے میں مشہور کی جا رہی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو کبھی آج تک ایجپٹ گیا ہی نہیں، اور نہ میں نے کبھی اذان سنی ہے، اور نہ ہی میں مسلمان ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب میڈیا نہیں تھا، صرف اخباروں پہ کام چلتا تھا، خطوں سے کام چلتا تھا. آج تو ہر سیکنڈ کسی نہ کسی کے کوئی بچا ہوا مجھے انسان بتائیں کہ جس کے بارے میں کوئی جھوٹا الزام، کوئی غلط بیانی نہ کی جا رہی. اس کی وجہ سے آپ جو کچھ میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، اس کی بنا پر آپ کی ایک پرسیپشن بنتی ہے، جبکہ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. تحقیق کا مزاج ہم میں ہے نہیں. جو دیکھا، جو سنا، جو ملا، اس کو فٹ فارورڈ کر دیا.
اور اس کو علم یقینی بتا. اچھا کوئی پوچھے کہاں دے, میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا. کیا ٹی وی کو الہام کی خبریں دیتا ہے؟ ان کو وہ تو ایک بزنس ہے. وہ تو وہ خبر چھاپے گا, وہ خبر نشر کرے گا جس سے اس کو پیسے ملیں گے. آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر ہی دیکھ لیں, فیس بک پہ دیکھ لیں, اتنا زیادہ جھوٹ کیوں ہے؟ وہ جھوٹی خبریں, سنسنی مارکیٹنگ میں مارکیٹنگ کیا ہے؟ ہم؟ یعنی آپ چیزوں کو کیسے دکھا رہے ہیں, پرسیو کروا رہے ہیں لوگوں کو, جبکہ وہ حقیقت کچھ اور ہے, اندر کچھ ہے ہی نہیں اور اوپر سے کچھ اور نظر آ رہے ہیں. چاہے وہ تصویریں ہوں, چاہے کسی کی گاڑی میں بیٹھ کے آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور لوگوں کو, دنیا کو یہ بتا رہے ہیں ہماری گاڑی ہے, حالانکہ وہ آپ کی ہے نہیں. ان سارے مسائل, یہ جتنے بھی مسائل ہیں, ان کا حل کس چیز میں ہے؟ انسان کیسے بچتا ہے؟ بتائیے. رنگ سے ساری دنیا اٹھ کے شور مچا دے, آپ پھر بھی کوشچن کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور آپ دیکھیں, آج پالیٹکس دیکھ لیں, پالیٹکس میں کیا ہے. اسی طرح باقی چیزوں, اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے, اور ہم نے اس کو اتنا آسان لے لیا ہے کہ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جنگ کی بات ہو رہی ہے نا, جنگ کی بات ہو رہی ہے, جہاد کی بات ہو رہی ہے, اور مومنوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا. یعنی جنگ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے, تم اس میں بھی حدیں نہیں پار کر سکتے, اس کے لیے باقاعدہ احکامات ہیں. کسی کا مسئلہ نہیں کر سکتے, کسی کا ناک نہیں کاٹ سکتے, کان نہیں کاٹ سکتے, کسی کے دیگر اعضاء نہیں کاٹ سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بے گناہ شہریوں کو نہیں مار سکتے. اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اب اس وقت دنیا میں دیکھیں کیا ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. اور جن کو اس جہاد پر اعتراض ہے, وہ خود کیا کر رہے ہیں, کس قدر یعنی انوسنٹ سویلینز پر کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور بچوں پر. تو اس لیے ہم پوری دنیا کا تو ٹھیکہ نہیں لے سکتے نا, کہ سب کو ٹھیک کر دیں. کہ لے سکتے آپ؟ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, میں تو خالی ہاتھ ہے. ہم اپنا ذمہ تو لینا. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے من میں ڈوبنا ہوگا. سمجھ آئی؟ اتنی بات سمجھ آتی؟ اپنے من کیا ہوتا میں اپنے اندر اپنا محاسبہ, اپنے اندر دیکھنا ہوگا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, یعنی زندگی کا راز پاؤ.
کہ حقیقت کیا ہے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، یعنی اپنا محاسبہ تو کر. یعنی دنیا کے تو اصلاح نہیں کر سکتے، اپنی تو کر لو، اپنی تو فکر کرو. تو اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے دنیا اور آخرت کا موازنہ کرنے سے، کہ میں دنیا کے فائدے کی خاطر کیا کر رہی ہوں، اور اگر میں یہ کام نہ کروں تو آخرت میں کتنا بڑا فائدہ ہوگا. اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ نفس کے ساتھ جہاد، اور روزہ تقویٰ کے حصول کا طریقہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تقویٰ سے دور ہو رہے ہیں تو روزہ رکھیں، اور جو تقویٰ والوں کی صفات قرآن نے بتائی ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، حرام کاموں سے بچیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، قرآن سے مضبوط تعلق رکھیں. ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں کہ جو صالح ہیں، جو عملی طور پر تقویٰ اختیار کرتے ہیں. دوسری آیت، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ترجمہ تو آتا ہے نا اس آیت کا آپ کو؟ جی پیچھے بتایا بھی جا چکا ہے. کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا. اس سے پہلے جہاد فرض نہیں تھا، قتال فرض نہیں تھا. اب یہاں مدینہ میں آ کر اب فرض ہو گیا کہ کرنا ہے تمہیں. پہلے کیوں نہیں فرض تھا؟ کیونکہ مسلمان کمزور تھے، یعنی وہاں ترک قتال کا حکم تھا. وہ ابھی یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ابھی وہ اس قابل نہیں تھے. تو جب مسلمان کمزور ہوتے ہیں تو ان پر پھر قتال فرض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور وہ طاقتور ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اور قتال فرض ہو گیا. اور پھر فرض ہونے کے لیے دو طرح کی قوتیں چاہیے، ایک مانوی قوت اور ایک مادی قوت. ٹھیک ہے، ایک مانوی قوت اور ایک مادی قوت. مانوی قوت سے کیا مراد ہے؟ مانوی ایمان، یس، ایمان کی قوت. ٹھیک ہے، جس کے اندر ایمان ہی نہیں، جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جس کو اپنے دین کی کوئی پتہ نہیں، حرام کاموں میں پڑا ہوا ہے، آپ اس سے کہیں ادھر آؤ تم ذرا اللہ کے راستے میں جان دو، چلو، وہ کیا کرے گا؟ جس کے اندر نفاق ہو. منافقین کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ الٹا فساد پھیلاتے تھے جب وہ ساتھ جاتے تھے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل. اور بھی بہت سی آیات ہیں جس میں آتا ہے کہ اگر یہ تمہارے اندر ہوتے تو الٹا تمہارے لیے کام خراب کرتے. تو مانوی قوت میں ایمان اور عمل صالح ہے، یعنی پہلے بیسک ریکوائرمنٹس پوری کرو. جس رب کے لیے کوئی کام کرنا ہے نا، پہلے اس کے ساتھ تمہارا کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے اندر ایمان ہی مضبوط نہیں تو آپ کوئی بڑا کام، اللہ کی خاطر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. کچھ لوگ دین کا کام بھی دنیا کی خاطر کرتے ہیں نا، اس کو ایک جاب سمجھ کے کرتے ہیں. ان سے اگر ذرا سا بھی ایکسٹرا آور، کوئی ذرا سی بھی فیور لینے کی کوشش کرو، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. تو اب فی سبیل اللہ جب وہ لوگ قتال کے لیے نکلتے تھے تو اس کے لیے وہ آورز گن کے جاتے تھے کہ اتنے دن کے لیے جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے، اتنا ملے گا تو کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو ایسے لوگ تو اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ دین کے لیے کچھ کریں. ٹھیک ہے. ہاں، جو منافقین دنیا کے لیے جب دیکھتے تھے کہ ہاں اس ایکسپیڈیشن میں جانا بہت فائدے کا ہے تو وہ ساتھ چل پڑتے تھے کہ یہاں سے کچھ ملے گا. لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ اب تم وہاں نہیں چلو گے خیبر کی طرف، کیونکہ خیبر ایک آسان راستہ تھا کچھ حاصل کرنے کا. یہ سارا بیک گراؤنڈ چونکہ آپ کو پتہ ہے اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، پوری کہانیاں نہیں سنا رہی. لیکن سورۃ الفتح میں، اچھا سورۃ فتح آپ نے نہیں پڑھی ابھی.
سورۃ فتح میں آتا ہے کہ پھر بہرحال تو پہلا ہے کہ مانوی قوت ہونی چاہیے، جس کا ذکر سورۃ صف میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ٹھیک، تو پہلے ایمان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جنگ میں ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے لڑنا چاہتا ہوں آپ کے دشمنوں کے خلاف، تو پہلے ایمان لاؤں یا پہلے میں جہاد کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ پہلے ایمان لاؤ۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے ایمان کا حال کیا ہے، عمل صالح کا حال کیا ہے، اور پھر دوسری قوت مادی قوت ہے، اسلحے کی قوت ہے۔ تو اگر یہ دو قوتیں ہوں تو پھر جہاد فرض ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا ناپسند ہو، اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہو اور پھر وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، شر ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب آیت کا پہلا حصہ تو ایک خاص کانٹیکس میں ہے، لیکن دوسرا حصہ عام ہے، ایک بیسک پرنسپل ہے لائف گزارنے کا۔ اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ النساء میں بھی آتی، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تم انہیں یعنی بیویوں کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت سی بھلائی ڈال دے، اللہ تعالیٰ کہیں اور سے اسی کے ذریعے خیر تمہیں عطا کرے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ناپسند ہے تمہیں، لیکن ان سے تعلق قائم رکھنے میں، صبر کے ساتھ معاملہ کرنے میں تمہیں اجر بھی ملے گا، تمہیں کئی اور خیر و بھلائی کی چیزیں نصیب ہو جائیں گی، تو اس لیے طلاق دینے میں جلدی نہ کرو۔ آج لوگ اس اصول کو بھول گئے ہیں، ادھر شادی ہوتی نہیں ادھر خلا کا کیس دائر ہو جاتا، سیم ڈے، ہفتے میں، مہینے میں، جس طرح حالات ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو ہمیشہ انسان کو ہمیشہ ہر کام میں اللہ سے اچھے انجام کی دعا کرنی چاہیے، کہ میں ایک چیز کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہوں اور اگر وہ میرے حق میں اچھی نہیں، انجام اچھا نہیں، تو یا اللہ مجھے اس سے بچا لے، اور اگر ایک چیز کو کرنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن اس کا انجام بہت اچھا، تو اللہ مجھے اس کے کرنے کی توفیق دے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں 50-50 والا معاملہ ہے نا، کچھ چیزوں میں ہمارا اختیار ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ اب مثلا کسی کو بیٹی ملنی ہے، بیٹا ملنا ہے، یہ تو ہمارا کوئی اختیار نہیں نا، اللہ کا اختیار ہے۔ تو جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بڑے کڑوے ہوتے ہیں، اقدار مرہ کہتے ہیں ان کو، کڑوی تقدیریں جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کا بعض اوقات اس مشکل سے گزر کر انجام بڑا اچھا ہو جاتا ہے، نتیجہ بڑا اچھا نکلتا ہے، صبر کے ساتھ کامیابی بھی ہوتی ہے اور صبر کا اجر بھی بہت ہوتا ہے۔ تو انسان کو کچھ چیزیں زندگی میں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں، اللہ کی اقدار قدر تقدیر سے اقدار کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اب مثلاً جب آپ کی شادی ہونا تھی تو آپ نے ایسی اندھا دھند تو شادی نہیں کی نا، کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا۔ اچھا، جو دیکھا، جو پرسیو کیا، بعد میں ریالٹی کچھ اور تھی۔ بہت لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان ریالٹی کو سوچنا بھی نہیں چاہتا نا، وہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے بس شادی ہو جائے۔
بچے کی کرنی ہو، اپنی جو بھی، یا کوئی بزنس کرنا ہو یا کچھ بھی، تو اس وقت انسان کہتا ہے کہ اب جاب کرنی ہو، مثلا شادی کو چھوڑے جاب کرنی ہو، تو اب جس بندے کے پاس جاب نہیں ہے اس کو جو پہلی جاب ملے گی وہ کہے گا مجھے بس میں یہی کر لیتا. اچھا جو ہی اس میں قدم رکھتا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بعد ایک پریشانی، ایک کے بعد ایک پریشانی، زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل. اب کیا کیا جائے؟ اب چھوڑ کے تو پھر خالی ہاتھ بیٹھنے سے بھی فائدہ کوئی نہیں، کچھ تو کرنا ہے. اب کیا کریں؟ صرف برداشت نہیں، ایکسیپٹ. میری شاید اسی میں میری کچھ ٹریننگ ہے، شاید اس سے میں بہت کچھ سیکھ جاؤں. لیکن عام طور پر لوگ قبول نہیں کرتے. عموماً جملے کیا سننے کو آپ کو ملیں گے؟ میں تمہیں بہت عرصے سے برداشت کر رہا ہوں. اب لگتا ہے ہمیں ایک دوسرے کو برداشت ہی کرنا پڑے گا. لگتا ہے معاشرے سے برداشت کا مادہ ہی ختم ہو گیا ہے. ہمیں اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنی ہے. ہم ساتھ نہیں رہ سکتے لیکن ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. تم میرے عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہو، اب مجھے برداشت تو کرنی ہے، اور رستہ جو کوئی نہیں. کیونکہ اگر میں برداشت نہ کروں تو کیا ہو جائے گا؟ فساد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک منفی رویہ ہے، برداشت برداشت برداشت. صرف برداشت نہیں کریں، کیا کریں؟ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ اسی طرح ہے. مجھے حکمت کے ساتھ، اللہ سے حکمت مانگ کے مجھے اس کے ساتھ ایسے معاملہ کرنا ہے. کچھ لوگ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ہماری لائف میں، اور وہ اپنی عادتوں میں اتنے پکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. ہم جو مرضی کر لیں، ہم ان کے ساتھ اچھے بھی ہو جائیں تب بھی وہ ویسے ہی، ہم اچھے نہ بھی ہوں تب بھی وہ ویسے ہی. کچھ چیزیں انسان کو چبھتی رہتی ہیں نا. کوئی جوتا، بہت مہنگا جوتا خرید لیا بڑا خوبصورت دیکھ کے، اب جب پہنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب رکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا کہ اتنا مہنگا اب رکھا بھی نہ ہے، اسے پہننا بھی ہے، لیکن جب پہنے گے کاٹے گا. پھر کیا کریں؟ یہ ایسا ہی ہے، اس سے کوئی بات نہیں، چلو. تو لوگوں کی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے؟ منفی رویے کو بھول کے اچھا رویہ اختیار کر لیں. لوگوں کو سمجھانے کی بجائے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ ہم الٹا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں اس کو سمجھا کے چھوڑوں گی. بچہ ہو کوئی بھی ہو، اب مثلا بچہ بھی ہے نا، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھا لو، سو جاؤ، فلاں کرو فلاں. ہم انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں اور ان کی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو جب آپ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس کے پیچھے کیا مسئلہ، کیا ہے، اس کو واٹس دا ریزن، واٹس دا کاز، کیا چیز اس کو اریٹیٹ کر رہی ہے، کیا چیز اس کو اس بیہیویئر پہ مجبور کر رہی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا پھر؟ جب آپ کو سمجھ آ جائے گی نا تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. اور اگر سمجھیں گے نہیں تو مسلسل اریٹیٹ ہوتے رہیں گے اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو لوگوں کو قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں، جب کوئی اچھا نہیں لگتا تو پھر ہمارا رویہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہم اس سے اچھی طرح نہیں ملتے. مسئلہ حل ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. تو کون بڑھا رہا ہے مسئلے کو؟ خود ہی بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے سمجھیں، پھر سمجھنے کے مطابق اس کے مطابق ٹریٹ کریں کہ اس کو کہاں سے اپروچ کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے مانے گا، یہ کیسے سمجھے گا. پھر وہ طریقہ اختیار کریں. 1 2 3 بار تجربہ کرنے سے آپ کو سمجھ آ جائے. جب سمجھنے کی کوشش کی نا آپ نے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ صبر سے کام لینا بھی ضروری ہوتا ہے. اور زندگی میں ہر چیز مرضی کی نہیں ہوتی. اگر آپ ایک سچویشن کو یہ سمجھ کے اوائڈ کر رہے ہیں نا کہ میں بس اس کو چھوڑ دوں گی، یہاں سے نکل جاؤں گی، یہ حل، تو بس میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. وہاں تو وہ چیز تو ہٹ جائے گی آگے سے، لیکن ایک اور مسئلہ کھڑا ہوگا، ایک اور چیز آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، آؤ، پھر اس کو چھوڑ دیں گے. کس چیز، جب تک زندہ ہے نا
تو آپ کو اپنی ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان رہنا ہی پڑے گا، کبھی ایک طرح کی کبھی دوسری طرح کی. لہٰذا تقوی کی تعریف کیا ہے؟ کانٹوں والے جنگل میں خود بچیں، خود بچ کے چلیں، ٹھیک، درگزر کریں، کانٹوں سے نہیں الجھیں، اپنا اپنی توجہ ضروری کاموں پہ رکھیں. اگر ایک وقت میں بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ وہاں سے اٹھ جائیں، تھوڑا چکر لگا کے آ جائیں، پانی پی لیں، ٹھنڈے سانس لے لیں، پھر دوبارہ بیٹھ جائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شیطان کو بھی اس وقت بڑا موقع مل جاتا ہے جب ہم ویک ہوتے ہیں نا اندر سے، تو شیطان بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے. مولانا مودودی بہت بڑے رائٹر تھے، تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور وہ رات کا ایک بڑا حصہ جاگ کر لکھتے رہتے تھے، دن کی بات کے وقت لکھتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی جملہ نہیں لکھتا جب تک میں کسی بات یا رد عمل کے زیر اثر ہوں، ری ایکشن میں نہیں لکھتا. یعنی اگر میرے اوپر کوئی خاص کیفیت آئی ہوئی ہے نا، کسی کی بات بری لگ گئی، یا کسی نے کوئی میرے پہ الزام لگا دیا، یا کوئی ایسے پبلک فگر جو ہوتے ہیں ان کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کا اثر کچھ دیر تو رہتا ہی ہے نا. جب کوئی آپ کے اوپر آپ کی ناپسند کی کوئی چیز ہوتی ہے، چاہے سردی گرمی ہو، کوئی چیز بھی ہو، تو اثر تو کرتی ہے. تو اس وقت انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے نا وہ عدل و انصاف سے دور ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں لکھتا ہی نہیں اس وقت جس وقت میرے اوپر کوئی خاص اس طرح کی یعنی ریئیکشنری سا رد عمل ہو. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں، لیکن وہ سوچ نہیں رہے ہوتے، وہ دراصل سازشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو اب میں نے جوابی کاروائی کیسے کرنی ہے. یعنی خاموشی میں بھی وہ کچھ نہ کچھ نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور جب دوسروں کو ہم امپرفیکٹ سمجھتے ہیں تو خود کو بھی کامل نہ سمجھیں. ہم بھی امپرفیکٹ ہیں. اگر میری وجہ سے کسی کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میری وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. اس کا میں نے کبھی نہیں سوچا، اور صرف دوسرے کا سوچتا ہوں. پھر ایک اور بات یہ کہ کسی سے بڑا اختلاف بھی ہو جائے تو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، مہذب رہیں، سویلائزڈ رہیں. بد اخلاقی، بدتمیزی آپ کو خراب دکھاتی ہے، آپ اچھے نہیں دکھتے اس وقت، آپ کا امیج خراب ہوتا ہے، لوگ آپ کو ذہنی بیمار سمجھتے ہیں. جو شخص بہت غصہ کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ بائی پولر تو نہیں، یا اس کو کوئی لگتا ہے اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. جی ہاں. تو اچھا سوچیں، اچھا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں کے باوجود لوگوں سے مل جل کر رہنے والا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑ دے، ملنا جلنا ہی چھوڑ دے. اللہ یہ کہ جب آپ ملیں تو کوئی حرام بات ہی کریں، وہ ہر وقت غیبت ہی کریں یا ہر وقت تانے دیں آپ کو، تو پھر آپ ڈسکس کر لیں. لیکن اگر ایک نارمل لوگ ہیں، کسی وقت کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اس سے فرار حاصل نہ کریں، کیونکہ مسائل سے فرار حاصل کرنا حل نہیں ہوتا، کسی میدان چھوڑ کے بھاگ جانا حل نہیں ہوتا. ان چیزوں کو ٹھیک کرنا، اور بس یہ کہ بڑی بڑی امیدیں نہ رکھیں، کسی سے توقعات نہ رکھیں. تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا چیز اچھی ہے اور کیا نہیں. لہٰذا تقدیر کو ایکسیپٹ کر لیں. ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے، کیا ہمیں اپنی روح کے بارے میں سارا علم ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جو شخص اپنے آپ کو پورا نہیں پہچانتا وہ کسی اور کو کتنا جانتا ہے. یعنی یہ ہمارا ناقص علم ہے نا، ہمارا علم ناقص ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے مجھے سب پتہ ہے، مجھے سب پتہ ہے. اکثر ہم جملہ ہی بھی بولتے ہیں مجھے سب پتہ جو ہو رہا ہے، سب نہیں پتہ آپ کو. اس طرح کے دعوے انسان کو مشکل میں ڈالتے ہیں.
تیسری آیت، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے لیے جہاد کو فرض عین قرار دے دیا تھا کہ ہر ایک کو نکلنا ہے، ہر حال میں، خوشی ہو خواہ خوشی ہو یا ناخوشی، تنگی ہو یا آسانی، نکلو۔ یعنی اس وقت بھی نکلے جس وقت نکلنا آپ کے لیے ایزی ہو، ہلکے ہو، اور اس وقت بھی نکلے جب آپ کا نکلنا آپ کے لیے بھاری ہو، مشکل ہو۔ خفافاً اور ثقالاً کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، آسانی اور مشقت بھی، اہل و عیال زیادہ ہو یا کم، اسلحہ کم ہو یا زیادہ، سوار ہو یا پیدل، جوان ہو یا بوڑھے، طاقتور ہو یا کمزور، بہادر ہو یا بزدل، مالدار ہو یا فقیر، خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے، فارغ ہو یا کسی کام میں مصروف۔ یہ اس صورت میں جب جہاد فرض عین ہو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ التوبہ میں ہی پھر وہ آیت نازل ہو گئی تھی نا، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اب آئندہ سب کے لیے نکلنا لازم نہیں، کچھ لوگ یہ کام کریں اور کچھ کیا کریں، علم حاصل کرنے کا کریں، سیکھنے اور سکھانے کا کریں۔ اور مال اور جان دونوں کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ اللہ کے راستے میں خیمے کا سایہ مہیا کرنا، یا اللہ کے راستے میں خادم دینا، یا اللہ کے راستے میں ایسی اونٹنی دینا جو اونٹ کے قابل ہو، یعنی بچہ پیدا کر سکتی ہو۔ یعنی مال بھی ہو سکتا ہے اور کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے جو اس وقت نیڈڈ ہو۔ اور پہلے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے مراد صرف جنگ ہی نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے کام اللہ کے راستے میں نکلنے کے ہوتے ہیں۔ چوتھی آیت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ خریدنا کیا ہوتا ہے؟ ایکسچینج۔ تم اپنا مال اور جان دو، میں تمہیں بدلے میں جنت دوں گا، یہ مطلب ہے۔ اور خریدنے والا کون ہے؟ اللہ آپ سے خرید رہے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ نتھنگ۔ لیکن وہ ہم سے لے کے ہم ہی کو جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو، دے کے بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، تو دے کے کوئی احسان نہیں ہے۔ اسی طرح مال ہے، مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے جو بھی ہو۔ وقت ہے، وسائل ہے، ریسورسز ہیں، انرجیز ہیں، عقل ہے، وزڈم ہے، سکلز ہیں، جو بھی چیزیں اللہ نے دی ہیں ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی پروموشن کے لیے، وہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بارگین کہیں گے یا ٹریڈ کہیں گے؟ ٹریڈ، ٹھیک ہے۔ خریدنے والا اللہ ہے، بیچنے والے مومن ہیں، اور بدلے میں جنت ہے۔ خریدی جا رہی ہیں جانیں اور مال۔ پھر فرمایا یہ ایک پکا وعدہ ہے، یہ نہیں کہ کانٹریکٹ لکھا گیا اور اس کے بعد اس کو اسے ودڈرا کر لیا، نہ، پکا وعدہ ہے۔ ایسے کاغذ اور ورق کا نہیں کہ جس کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ وعدہ؟ پڑھے نا آیت، یہ وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں، اتنی بڑی کتابوں میں ریفرنس ہے اس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں ریسرچ کرتے ہوئے
بہت اعلیٰ درجے کی سائنٹیفک اپروچ ہے ہماری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی سو سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ بات کرو تو ود ریفرنس. اتنا بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے ود ریفرنس، پڑھ کے دیکھ لو، تورات، انجیل اور قرآن سب میں یہ بات تمہیں مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات اتنی دفعہ کہی ہے وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ بالکل سچی بات ہے. دروازہ کھول دیجیے پلیز. وہ نیند آنے لگتی ہے جب وینٹیلیشن نہیں ہوتی. اور کتابوں کا ریفرنس کیوں نہیں دیا؟ اس کا کیوں دیا؟ کیونکہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، اور یہ سودا بہت بڑا ہے، بہت ہی عظیم. ایسا بزنس کبھی نہیں کیا ہوگا. اس لیے کہ جنت کیا ہے؟ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. بہت حقیر چیزوں کے بدلے بہت بڑی چیز دی جا رہی ہے، اور وہ جنت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. پھر اس کی خوشیاں اس زندگی کی، ہماری زندگی کی کتنا ٹائم ہے اس کا، کتنے سال، یعنی سمجھو اگر 100 سال بھی کوئی جیے فار ایگزامپل، تو یہ 100 سال کا کانٹریکٹ نہیں ہو رہا کہ تم 100 سال کی زندگی مجھے دو گے تو میں پھر تمہیں 100 سال کی جنت دے دوں گا. لمیٹڈ کے بدلے ان لمیٹڈ دیا جا رہا ہے. اتنا بڑا پروفٹ، ان اینڈنگ. تو جنت جو ہے وہ ہماری جان اور مال سے زیادہ قیمتی ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے اپنا وعدہ کون پورا کرے گا؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. ہے کوئی جو اللہ سے زیادہ وعدے میں سچا ہو؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. اس سودے پہ خوش ہو جانا چاہیے، اس معاہدے پر جو اللہ سے کر رہے ہو خوش ہو جاؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے آیت کا سٹرکچر، وَذَلِكَ هُوَ. یہ صرف یہ نہیں کہا ذالک الفوز العظیم، کیا کہا؟ ذالک هو الفوز العظیم. کوئی بتائے گا آپ میں سے کہ ضمیر فصل جو ہے جب آتی ہے تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تاکید کے لیے آتی ہے، خاص ہونے کے، ایمفیسس کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ خبر اور صفت کے درمیان فرق حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے. یعنی ایسی کامیابی ہے کہ اس جیسی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں، یہ مطلب ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. بہت جگہ الفوز العظیم قرآن میں آیا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کو کیا کہا؟ ذالکہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بلند چیز کے لیے، بہت بلند اونچے درجے کی کامیابی. هُوَ الْفَوْزُ، حقیقت میں دراصل ہے ہی یہ سب سے بڑی کامیابی کہ انسان کوئی چیز دے کر اس کے بدلے جنت لے لے. پانچویں آیت، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. اب یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جہاد سے پیچھے بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں. کام کرنے والے اور نکمہ نہیں کہنا چاہیے، کام کرنے والے اور نہ کرنے والے ایک جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کی برابری کی نفی، اس کو نگیٹ کر دیا گیا کہ برابر نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے. کہ جو اللہ کے راستے میں مال دیں اور نہ دیں، جو نہ دیں، جو وقت دیں اور جو نہ دیں، جو ایفرٹ کریں اور جو نہ کریں، اور جو ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرے اور جو بس ایسے ہی کام ٹال مٹول کر دے. ہاں، اس سے کچھ لوگ ایگزامپٹ کر دیے گئے ہیں
کیونکہ وہ معذور ہیں، غیر اولی الضرر، یعنی ان کو ایسی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی جان مال نہیں لگا سکتے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. سورۃ النور میں آتا ہے نہ اندھے پہ کوئی گناہ ہے، نہ لنگڑے پر اور نہ ہی مریض پر، ان کی پوچھ نہیں، کیونکہ وہ کر نہیں سکتے. اب ان کو پھر کون سے درجے میں رکھا جائے گا، نہ کرنے والوں میں یا کرنے والوں میں؟ یس، جیسی نیت ہوگی ان کی، جیسا ان کا شوق ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مجبوریاں ان کو روک لیتی ہیں، وہ گھر بیٹھ کے بھی غزوہ تبوک کا اجر کما لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہر سہولت ہے، ہر نعمت ملی ہوئی ہے، پوری سپورٹ ہے، کوئی مخالفت نہیں، پھر بھی وہ ایفرٹ نہیں لگاتے، پھر بھی وہ ان کے اندر شوق نہیں، خواہش نہیں، ارادہ ہی نہیں. کیونکہ سب سے پہلے کسی بھی نیکی کو کرنے کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے، نیت کرنی پڑتی ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو اراد الخروج لأعدوا له عدہ، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو پھر کوئی تیاری بھی کرتے. جس کا ارادہ ہوتا ہے صبح نماز پڑھنے کا، مسجد جانے کا، وہ کیا کرتا ہے؟ الارم لگاتا ہے، کسی اور کو کہتا ہے مجھے جگا دینا اگر میری الارم سے بھی آنکھ نہ کھلے. وہ رات جلدی سونے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ صبح اپنے رب کو راضی کرے، کیونکہ وہ اس ٹائم کو وہ اس پہ فرض ہے. مردوں کے لیے جماعت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے. ایک شخص نابینا تھا، بلائنڈ، تو اس نے کہا کہ میں بلائنڈ ہوں تو میں مسجد اذان میں مسجد نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا تم اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا اذان تو سنتا ہوں. تو کہا تو پھر تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، جا سکتے ہو، بس کسی کو ساتھ لے کے چلے جاؤ. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا رہے تھے، سب میں برابر کی، اور کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مسجد میں حاضر نہیں ہوئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یعنی اتنی تاکید ہے. لیکن اس وقت مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ یہ خاک جہاد کریں گے جو نماز کے لیے نہیں حاضر ہوتے وقت پر. جی ابھی کچھ دن پہلے میں مسجد میں تھی تو وہاں پہ امام جہاد پہ ہی بتا رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کون جانا چاہتا ہے جہاد پہ آج کل جو حالات ہیں غزہ میں. تو آلموسٹ ایوری بڈی ریز دیئر ہینڈس. تو انہوں نے کہا اچھا پھر یہ بتائیں کہ آج فجر کی نماز کس نے باجماعت پڑھی؟ صرف ایک یا دو تھے. تو انہوں نے کہا تعلق اللہ سے مضبوط بنائیں پھر جہاد کے لیے نکلیں. پہلے مانوی قوت. جی تو بہرحال غیر اولی ضرر کا مطلب ہے کہ جن کو کوئی تکلیف ہے تو پھر وہ کیا کرے، وہ ایگزیمپٹڈ ہیں، چاہے مالی طور پر یا جسمانی طور پر، دونوں طرح. جیسے آتا ہے نا سورۃ التوبہ میں لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم. کمزور لوگوں اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر جو خرچ کرنے کی کوئی چیز نہیں پاتے پیچھے رہنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں. نیکی کرنے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. پھر اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے لوگ بھی اس سے مستثنا ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تیسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک تو وہ نا جو جسمانی معذور ہیں، وہ ایگزمپٹ ہو گئے. دوسرے مالی طور پر ان کے پاس کچھ نہیں، ایگزمپٹ ہو گئے. تیسرے وہ لوگ جو دین میں فقہ حاصل کر رہے ہیں اور اس میں مشغول ہیں، وہ بھی ایگزمپٹڈ ہیں. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
اور مومنوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب وہ ان کی طرف واپس لوٹ کر جائیں تو اپنی قوم کو خبردار کریں تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچتے رہیں. تو 3 قسم کے لوگ: اولی ضرر، کمزور لوگ، وہ لوگ جو مال نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو علم سیکھ اور سکھا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ایک جنگ یمامہ تھی جس میں 600 حفاظ شہید ہو گئے تھے، تو پھر ان کو فکر پڑ گئی صحابہ کو کہ اگر اسی طرح یہ لوگ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی. پھر اس کے بعد یہ خیال آیا تھا کہ اس کو محفوظ کیا جائے، لکھا جائے، اکٹھا کر لیا جائے، اور صرف سینوں کی حد تک نہ ہو بلکہ کتابی شکل میں بھی آئے. تو بہرحال سب مومن برابر نہیں ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اسی طرح خرچ کرنے والے اور نہ کرنے والے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی. اور اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا اور جو بھی تم عمل کرتے ہو، اور اللہ غفور رحیم ہے. تو جی کہ 2 منٹ رہ گئے اس لیے چھٹی آیت نہیں پڑھا سکتی، انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے. اگر آپ کا کوئی ریفلیکشن ہو، کوئی چیز ہو، تو آپ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم. اساتذہ. میں پاکستان سے شارٹ ٹائم کے لیے آئی ہوں. مجھے آج جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، جی. آج مجھے یہاں پہ یہی موٹیویشن دوبارہ ملی جو بہت کم ہو رہی تھی، کہ کچھ باتیں میری جو اپنے خلاف سمجھتی تھی، لیکن آج مجھے بہت موٹیویشن ملی کہ میں نے وہ ضبط کرنی ہے، اور ایسے ہی جیسے پوائنٹ آؤٹ اپنے آپ کو کرنا ہے، کسی کی کسی بات ہر بات کو نگلیکٹ کرتے ہوئے یہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے اندر اتنا صبر دے کہ میں اپنے نفس کو دیکھوں، جی. کسی کو میں نہ دیکھ یعنی سکوں. دوسرے لفظوں میں پوری دنیا کو تبدیل کرنے کی بجائے کس کو تبدیل کر لیں؟ جی اپنے آپ کو کر لیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. استاد جی اتفاق سے آج میں صبح اس کی تفسیر آج 2005 والی سن رہی تھی، اور آپ نے اتنے ماشاءاللہ اس کو واضح کیا تھا کہ وہ لوگ جو آن لائن سن رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جن کو عذر ہے، ٹھیک ہے بہانے نہیں ہیں، لیکن صحیح عذر ہے کہ وہ آ نہیں سکتے، مجبوری ہے ان کی، اور ان لوگوں میں جو آ سکتے ہیں اور قریب ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، کلاس میں نکال بھی سکتے ہیں ٹائم، لیکن وہ نہیں آتے، تو پھر وہ اپنے آپ کو خود جج کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا، ہم کس قسم کا جہاد کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اتنی توجہ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح آپ کلاس میں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور مساگا میں ہوتے ہوئے یہاں آس پاس لوگ ایسے، اور ہم مختلف دروس میں ہم ماشاءاللہ گئے ہیں آپ کے ساتھ، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ مساگا میں یہاں ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے. تو کیونکہ ہم خود کسی کو یہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ اگر ہم ہر جگہ چرچا کر، انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے نا، جس چیز پر اس کا یقین ہوتا ہے اس کا چرچا کرتا ہے ہر جگہ. کوئی چیز آپ نے اچھی خریدی، کھائی یا کچھ دیکھی، جہاں بیٹھیں گے کیا کریں گے؟ اس کا ذکر کریں گے. جی السلام علیکم اساتذہ جی. وعلیکم السلام. میں آپ کا بہت سے آن لائن سنتی رہی ہوں. اب بس میرا اب آنا آتی ہوں، بس میں کرتے میں سننے سے زیادہ آپ کو دیکھتی رہوں. مجھے اتنی ایک سکون اور خوشی. میرا ایک سوال ہے کہ برداشت اور صبر میں کیا فرق ہے اساتذہ جی؟ صبر اختیاری ہوتا ہے، برداشت مجبوری ہوتی ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے نا. شکریہ. صبر آپ کی چوائس سے ہوتا ہے اور برداشت مجبور ہوتے ہیں آپ کہ اور کوئی بس نہیں چلتا آپ کا. تو صبر کا اجر ہے، اجر عظیم ہے صبر پر. جی ارم، مائک دیجیے ارم کو، آگے آئیے. یہ پچھلی جو ہوم ورک کی حدیث تھی نمبر 3، اس میں ایک میں نے جملہ پڑھا تھا، اس کی اگر آپ وضاحت کر دیں. جس میں جہاد کی تڑپ نہیں وہ نفاق کے شعبے پر مرا.
یہ مجھے نہیں سمجھ آیا. کس میں جملہ پڑھا تھا؟ یہ ریاض الصالحین کے جو فرسٹ ہم ہوم ورک پڑھ کرتے ہیں نا، جس میں جہاد اچھا یہ کی شروع ضرورت کے، نہیں. جی شروع اچھا کا. شروع کے چیپٹر میں. جی ہاں یعنی کہ جس کے دل میں اللہ کی خاطر، اللہ کی دین کی خدمت کی خاطر نکلنے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا. ابھی یہ بالکل اس بات سے کنیکٹ کرتی ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان اس کے لیے شوق رکھتا ہے نا کہ میں اس کے لیے کچھ کروں. تو اگر پہلا لیکچر جہاد کا یاد ہو تو جہاد کس سے نکلا؟ جوہد، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اپنی اٹموسٹ اسٹرگل کرنا. ٹھیک، تو ہم چاہتے ہیں کہ سب مسلمانوں کو ان کا دین پتہ چل جائے، تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اٹموسٹ اسٹرگل کریں گے. اور اگر اس چیز سے کوئی ہمارا کنسرن ہی نہیں، کوئی مسلمان جو مرضی کوئی کرتے رہے، جنت میں جائیں جہنم میں جائیں، ہمارے کوئی پرواہ نہیں، کسی کے لیے کوئی درد ہی نہیں دل میں، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے خود بھی سچے مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اذان ہو گئی. اشہد ان لا الہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.